اللہ کے عزت و جلال کی قسم، سورج مشرق سے جگہ کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن جو بات آمنہ کے لال نے فرما دی ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب میرے آقا نے زبیر کو جنتی کہا ہے، اب مجھے بتاؤ وہ علی کے خلاف لڑنے آئے یا نہیں آئے؟ ہجری 36 میں جنگ جمل ہوئی، ہجری 36 میں حضرت علی کے ساتھی نے انہیں قتل کیا، قتل کر کے ان کے کپڑے لے کر آیا۔ حضرت علی کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دشمن کو مار کر آئے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، زبیر کی تلوار کو دیکھا اور ابن جرموز سے کہا تیری ماں تجھ پر ماتم کرے، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دو، جا تو جہنمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو حضرت علی سے لڑ رہے ہیں اور آپ کا ساتھی انہیں شہید کرتا ہے اور حضرت علی اسے کہہ رہے ہیں تو اچھا شہید تو حضرت علی کے ساتھیوں نے کیا تھا نا، اور وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کو، تو پھر غلطی تو حضرت علی کی بھی بہت بڑی ہے بھائی صاحب۔ اب کہیں گے نہیں غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی تو گروپ کی ہے، غلطی تو چند سپاہیوں کی ہے۔ اگر چند سپاہیوں کی غلطی حضرت علی کے سر نہیں ڈالی جا سکتی ہے، انہیں ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو جنگ صفین میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے جو حدیث یہ دکھاتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 2812، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، ہم لوگ اینٹیں لے کے جا رہے تھے، ایک ایک اینٹ، عمار بن یاسر 2 اینٹ لے کر جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی قریب آئے، فرمایا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، افسوس عمار تجھے ایک باغی جماعت مار ڈالیں گی۔ عمار یدعوہم الی اللہ، عمار انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوگا، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ لوگ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے۔ یہ حدیث ہے، یقیناً ہے، صحیح بخاری میں ہے، ہم نے انکار نہیں کیا۔ جنگ صفین جو ہجری 37 میں ہوئی، 36 میں جمل ہوئی اور 37 میں صفین ہوئی، حضرت امیر معاویہ کے وہ خارجی ساتھی اور ایسے ہی لوگ حضرت علی کی فوج میں بھی تھے، انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ اب لوگ نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ اس سے حضرت امیر معاویہ کو بھی نبی نے باغی کہا۔ اگر تمہیں بخاری کی حدیث 2812 یاد ہے تو 2704 کیوں نہیں یاد ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے منکر ہوتے ہو، یہ نہیں چلے گا۔ یہ 2704 کون سی حدیث ہے؟ جو آپ کو 2812 دکھائے اس کو 2704 دکھاؤ۔ اس حدیث کو دکھا کر آپ کہتے ہو معاویہ باغی ہے، معاذ اللہ منافق ہے، جہنمی ہے، ثم معاذ اللہ، اور یہ سنی کہلانے والے، مزاروں پر دھمال ڈالنے والے، بھانگڑا کرنے والے، عرس پاک کے نام پر محلے کی نیندیں اور سکون برباد کرنے والے، مزارات اولیاء کو بدعات اور خرافات کے اڈے بنانے والے، یہ صحابہ پہ بھونک رہے ہیں جنہیں ٹھیک سے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، جن کے تلفظ تک ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بخاری کی 2812 دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے معاویہ کو باغی کہا، اور اس سے ثابت ہوا کہ معاویہ باغی ہے تو معاذ اللہ جہنمی ہے، منافق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت امام حسن حضور کے نواسے ہیں، کھیلتے کھیلتے سرکار کی مبارک ران پہ تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بخاری حدیث نمبر 2704، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں
صلح کروائے گا۔ اچھا بتاؤ، امام حسن نے حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینہ کار خلافت کو انجام دیا، اس کے بعد صلح کس سے کی، خلافت کسے دی؟ مجمع بولے بھائی۔ آپ کے لیے نہ جانے کتنا لیٹر میں نے پسینہ بہا دیا، ابھی تو میزبان نے ٹھیک سے ہماری خاطر بھی نہیں فرمائی، اور اتنی دور سے آ کر میں پسینہ بہا رہا ہوں اور آپ کا ناطقہ ہی بند ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسن نے صلح کس سے فرمائی؟ حضرت امیر معاویہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ دیکھو، امیر معاویہ سے صلح کی امام حسن نے، اور اس صلح کرنے والے گروپ کو نبی نے کیا فرمایا؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے گروپ میں صلح کروائے گا۔ ارے سرکار نے انہیں مسلمان فرمایا، ابے 2 کوڑی کے بابا، تیری کیا اوقات ہے حرام خور، نماز کے وقت گھر میں بند ہوتا ہے اور طریقت اور حقیقت و معرفت کہہ کر قوالیاں کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ مستی سے ڈانس کرتا ہے اور شریعت سے بیزاری ظاہر کرتا ہے۔ جب نبی نے امیر معاویہ کے گروپ کو مسلمان فرمایا تو منافق کہنے والا تو کون ہے؟ بے شک بے شک۔ آج جن کے بہکاوے میں آ کر ان کی بولی بول رہے ہو، ان کے مذہب کو اچھے سے سمجھ لو۔ شیعہ مذہب اتنا غلیظ مذہب ہے روئے زمین کا، جب سے یہ مذہب بنا ہے اس نے صرف تخریب کاری کی ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں اپنے الفاظ کا میں ضامن ہوں، اس پر میں مناظرے کے لیے بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ شیعہ مذہب جب بنا، حضرت عثمان کی شہادت شیعوں کے ذریعے ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت شیعوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ حضرت علی کی شہادت عبد الرحمن ابن ملجم خارجی، یہ شیعوں کا پیدا کیا ہوا فتنہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو حضرت امیر معاویہ کیوں شہید کریں گے؟ امام حسن تو انہیں خلافت دے چکے تھے اور ان سے نذرانہ بھی پاتے تھے، تو وہ کیوں شہید کریں گے؟ امام حسن کی شہادت بھی شیعوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ امام حسین کو خط لکھ کر بلانے والے بھی شیعہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، ان شیعوں نے نصرانیوں کے ساتھ مل کر صلاح الدین ایوبی سے جنگ کی ہے۔ ارے تم تاریخ اٹھا کر دیکھو، بنو عباس جنہوں نے 500 سال تک حکومت کی اور 1 کروڑ مربع میل پر جن کی سلطنت کے جھنڈے گڑتے تھے، وہ بنو عباس کا خاتمہ بغداد میں ابن القمی نے کروایا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، یہ ابن القمی شیعہ ہے جس نے تاتاریوں سے مل کر بغداد کو تاراج کر دیا۔ جب تاتاریوں نے حملہ کیا، ہلاکو خان بغداد کی مسجد میں چڑھ کر کہتا ہے، آسمان پر 2 سورج نہیں، زمین پر 2 خاقان نہیں۔ بغداد کی مسجدوں میں اذان بند کر دی گئی، مسلمانوں کو سور کھلایا گیا، شراب پینے پر مجبور کیا گیا۔ دارالحکمہ جس میں دنیا کے تمام علوم و فنون کی کتابیں تھی، اسے جلا دیا گیا۔ اس کی رات سے دریائے دجلہ 1 مہینے تک کالا بہتا تھا، 10 لاکھ مسلمانوں کو کاٹا گیا۔ ان کے خون سے دریائے دجلہ 1 ماہ تک لال بہتا تھا۔ تم نے شیعوں کو سمجھا کہاں؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے، ماتم اچھا لگتا ہے، اسٹیٹس پہ رکھ لیتا ہوں، نوحہ اچھا لگتا ہے، ان کی چھوکریاں بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ کوئی چھوکری کے چکر میں رافضی ہو رہا ہے، کوئی وہ نوحہ اسٹیٹس سن کے وہ پڑھ رہا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، کوئی کس چکر میں۔ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اسلام سے سب سے زیادہ مار کھائی ہے یہود نے، اور یہ یہودیت کا نیا ورژن ہے شیعیت۔
جس نے ہر دور میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ ہندوستان میں دیکھو سراج الدولہ کے وزیر میر جعفر نے جو حکومت ختم کی اور انگریزوں کا تسلط بحال کیا وہ بھی شیعہ ہے۔ سلطان ٹیپو جس نے کہا تھا کہ شیر کی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، جس نے میسور کو آج کے اسپین اور فرانس سے زیادہ ترقی یافتہ بنایا تھا، اس سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کرنے والا میر صادق کون ہے؟ اللہ کی قسم اگر وہ شیعہ نہ ہو تو مجھے چوراہے پر کھڑے رہ کر جو چاہو سزا دے دینا۔ نعرہ